جو وہ آئے ہیں ہمارے پاس تو کتنے خرچ ہوئے ہیں؟ کیا پولیس اپ گریڈ ہوئی ہے؟ کیا پولیس کی ٹریننگ ہوئی ہے؟ کیا ہمارے پاس فورینسک لیب آئے ہیں؟ کیا ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی آئی ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ اکوپمنٹ آئے ہیں کہ جو اپنے ملک دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں؟ کوئی چیز بھی نہیں ہے. وہ نہتے ہاتھوں لڑ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ پیسے شاید انہوں نے اپنے عیاشوں میں خرچ کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈ میں، ڈیولپمنٹ میں بھی کون سے اپنے کمال کر دیے. 13 سالوں میں مجھے ایک میگا پروجیکٹ اپنے صوبے میں، میرے صوبے میں آپ بتا دیں، چلو میں کہوں گا کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، میڈیا بتا دے، آپ کا وہاں پہ نمائندہ بتا دے کہ 13 سالوں میں انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا. ہاں ایک پروجیکٹ انہوں نے کیا تھا سونامی بلین ٹری جو ان کے دور میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ اس مافیا کے ساتھ ملے جو ٹمبر مافیا ہو رہی ہے. آج کوئی بلین ٹری کا نام لینے والا نہیں ہے. آج تو ان کا حق تھا نا، ان کی حکومت ہے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، یہ بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے اور اس کو ہم جا کے آگے چلائیں گے. آج شرم کے مارے کوئی نام نہیں لیتا کہ بلین ٹری کا بھی کوئی پروجیکٹ ہے یا تھا یا جس میں ان کو فائدہ ہوا. آپ نے جب سیکورٹی کی بات کر دوسری پہ دوبارہ تو 2 وزراء اعلیٰ کو آپ نے دیکھا، علی امین گنڈا پور صاحب کو اور اب سہیل افریدی صاحب کو دیکھ رہے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے آپ دونوں کو کیا کمپیریزن کرتے ہیں، جو سپورٹ خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے جو کے پی کے میں چیزوں کی، تو ان دونوں کو آپ کیسے وہ دیکھتے دیکھیں یہ سپورٹ کوئی نہیں دے رہا ٹیررزم کے حوالے سے، ہیں؟ دونوں کی دونوں کی طرف سے ان کا وہ ہے. اور شاید وہ یہ ہے کہ وہ یہ ڈرتے ہیں اگر ہم ٹی ٹی پی یا ان اداروں کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں گے تو شاید وہ ہمارے اوپر حملے شروع کر دیں. جو چیف منسٹر اور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہو وہ اگر دہشت گردوں کو بھتہ دے مہینے کے تو بھول مر جائیں گے پھر صبح کیا حال ہوگا. صحیح. پچھلے چیف منسٹر کہتا ہے میں تو دیتا ہوں پیسے، جب وہ بھتہ دے رہا تھا تو پھر صبح کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اسی ڈسٹرکٹ سے آپ کا تعلق ہے، اسی ڈسٹرکٹ سے سابق وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کا تعلق تھا. ان کی بات واقعی سنجیدہ تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف انہوں نے ایک پریشر ڈالنے کے لیے کیا، یا واقعی وہاں اس صوبے اس ضلع میں یہ حالات ہیں، یا ٹرائبل اس فاٹا کی وجہ سے شاید ہاں بتا دینے کی بات؟ نہیں بھتہ وہ ابھی بتا نہیں ایک ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ بھتہ انہوں نے ابھی سے نہیں دینا شروع کیا. بھتہ انہوں نے اس وقت دینا شروع کیا جب وہ ملوث سے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملوث سے کیونکہ اسرار گنڈا پور ایک شہید ہوئے تھے، ہمارے لا منسٹر تھے، اور اس کے بھائی آج بھی سرکاری ملازم ہیں، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، پشاور میں پوسٹڈ ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرے بھائی کی شہادت میں علی امین گنڈا پور کا ہاتھ تھا. آپ پہ الزام ہے یا آپ کہہ رہے ہیں ملوث ہیں آپ؟ انہوں نے ایف آئی آر کاٹے ان کے خلاف، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھے، انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھے کہ میرے بھائی کے قتل میں سٹنگ وزیر شامل ہے. اور جب عمران خان اس وقت آئی ڈونٹ نو اس وقت ان کی حکومت نہیں تھی، جب وہ فاتح خانی کے رہے تھے انہوں نے ان کو میسج کیا تھا کہ اس شخص کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آنا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھا اور یہ ایف آئی اے میں ملازم تھا، مطلب وفاقی. تو کیا عمران خان نے اس میں انصاف کیا جو انصاف کی حکومت تھی؟ کیا انہوں نے اس پہ کوئی کارروائی کی؟ تو انہیں تو ان کے اوپر اور ان کے ایک اور بھائی ہے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں وہ تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ بھی بن گئے، اس کے بعد وہ ایکشن ہی نہیں ہوا نا، ایکشن ہی نہیں ہوا. اچھے بچے تھے نا، اچھے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی فائل سائڈ پہ ہوتی ہے نا، جب آپ نافرمانی کرتے ہیں پھر آپ کی فائلیں کھلتی ہیں. ابھی وہ اچھے بندے تھے، اچھے بچے تھے، اب وہ ابھی بھی اچھے بچے ہیں کیونکہ ان کی ری لانچنگ کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا وہ آئے تھے پیچھے، اپنے سی ایم کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے، اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے، اپنے لیڈر کی بہنوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے، چیزیں تھیں. اور لیکن وہ ری لانچنگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو راکٹ ہے وہ مس ہو گیا، مس فائر ہو گیا، مس فائر ہو گیا اور پتہ نہیں کیا. تو میں پہلے دن سے آپ نے ٹی وی چینل میں دیکھو کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہماری پارٹی کے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار جو ادا کر رہے ہیں تو اس وقت اس خلاف ایکشن لیں.